زندگی نا بہت قیمتی اور بہت انمول چیز ہے. یہ ایک ہی بار ملتی ہے، بار بار تو ملتی نہیں ہے. اور آپ نے اگر اس زندگی کو ضائع کر دیا نا تو آخر میں آپ کو پچھتاوے ملیں گے. بعض ہم اپنی بہت سی چھوٹی چھوٹی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں یا ہم ایسے لوگوں میں پھنس جاتے ہیں جس سے ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی ایسے بیکار لوگوں کی وجہ سے ضائع کر دی جن کا شاید ہونا نہ ہونا ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن ہم نے انہیں ضرورت سے زیادہ امپورٹنس دے دی اور ہم نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کی تباہی لگا دی. تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے 7 قسم کے لوگ میں آپ کو بتاؤں گی جن سے آپ نے جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کر لیا، جتنی جلدی یہ بات آپ نے سمجھ لی، اتنی ہی جلدی آپ کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے اور آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو ویڈیو میں بات کریں گے ان 7 لوگوں کے حوالے سے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو جناب آج کی ویڈیو میں خوبصورت سے موسم کے خوبصورت سے کلپس کے ساتھ ہم ویڈیو کو باقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایسے کون سے ٹاکسک قسم کے لوگ ہیں جنہیں آپ نے اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا ٹاکسک لوگوں سے بچیں، ٹاکسک لوگوں سے بچیں، لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ آخر وہ ٹاکسک لوگ ہیں کون سے. تو آج انہی 7 قسم کے ٹاکسک لوگوں کے بارے میں بات کروں گی جو آپ کے ارد گرد ہو سکتے ہیں یا آپ کے بہت ہی قریبی رشتے بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز اکثر جو ہے نا وہ اس قسم کے کمنٹس آ جاتے ہیں کہ جی آپ رشتے ختم کرنے کے بارے میں بات کریے. میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رشتے ختم کریں. آپ اپنی پوری کوشش کریں رشتوں کو بچانے کی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کی زندگی میں ایسے ٹاکسک لوگ ہیں، زہریلے لوگ ہیں جو آپ کی پوری کوشش کے باوجود آپ کے ذہنی سکون کو ختم کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان سے دوری اختیار کر لیجئے. اور یہ 7 قسم کے لوگ کون سے ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کے بتا رہی ہوں. اچھا، ایسے لوگ نا ہمارے ارد گرد اور سب کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے ساری اقسام موجود ہوں، لیکن کوئی اکا دکا بھی ضرور ہر ایک کے آس پاس ہوتی ہے، کیونکہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اچھے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. بعضوں ہم بہت اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ ویسے نہیں ہوتے. تو جناب چلتے ہیں نمبر 1 پوائنٹ کی طرف کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن سے آپ نے دور ہو جانا ہے. نمبر 1 پہ آتے ہیں جی وہ لوگ جو ہمیشہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں، کمپلینس کرتے رہتے ہیں. دیکھیں کچھ لوگوں کو نا یہ فطری طور پہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ شکایتیں کریں گے. آپ نے کوئی بات کر لی، کسی نے کوئی بات کر لی، ہر بات پہ شکایت. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں ہر ایک سے شکایت ہوتی ہے، ان کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی. ایسے لوگ جو ہے نا یہ آپ کے اعصاب پہ سوار ہو جاتے ہیں. یقین کریں یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ اپنی طرف سے 100% دینے کی کوشش کریں نا، 99.9% پہ آ کے یہ سٹک ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ شکایت کرنا شروع ہو جائیں گے کہ جی آپ نے یہ فلانی جگہ یہ کام کرنا تھا، یہ آپ نے نہیں کیا. تو جو لوگ مستقل اسی سوچ میں رہتے ہیں یا ان کی زندگی کا زاویہ صرف یہی ہے کہ وہ کمپلینس کرتے رہیں، شکایتیں کرتے رہیں، ہر ایک کی شکایت، ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جن کی چلتی ہوا کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی ہے کہ ہوا کا رخ اس طرف کیوں تھا، میرا رخ اس طرف تھا تو ہوا کا بھی اس طرف ہونا چاہیے تھا. تو ایسے لوگ جو ہے نا یہ زندگی میں دنیا میں ہر چیز سے ان کو شکایتیں اور یہ کسی چیز سے خوش نہیں ہوتے، یہ ہر چیز سے ناخوش ہیں. ایسے لوگوں سے بھی جتنی آپ سے ہو سکے ان سے دور رہیں، کیونکہ یہ لوگ نا پھر الٹیمیٹلی آپ کو بھی پریشان ہی کریں گے اور ان کا کوئی اس چیز سے تعلق واسطہ نہیں ہوگا کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ میری وجہ سے ٹینشن میں آ رہا ہے، پریشانی میں آ رہا ہے. بس یہ اپنی شکایتیں کرتے جائیں گے. نمبر 2 پہ آتے ہیں جناب حسد کرنے والے، جیلس لوگ، جلن والے، حسد والے، جو نظریں لگاتے ہیں، اس قسم کے لوگ. اچھا، اس ٹاپک پہ میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے آپ کو ساری نشانیاں بتائی ہیں کہ حاسد انسان کون سا ہے. آپ کے ارد گرد موجود لوگوں میں سے کون سے لوگ جو ہیں وہ آپ سے حسد کر رہے ہیں، یا کون سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظروں میں رکھ رہے ہیں، ان کی بری نظر آپ کی ہر چیز پہ. تو اس ویڈیو کا لنک بھی میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ وہاں سے جا کے اس کو واچ بھی کر سکتے ہیں اور چینل سے بھی جا کے واچ کر سکتے ہیں. تو حاسد لوگوں سے دور رہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہنستے بستے گھر کو جو ہے نا اجاڑ کے رکھ سکتے ہیں اور ان کی نظریں جو ہے نا یہ آپ کے گھر کو کھا جاتی ہیں. یقین کیجئے. تو حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے ضروری ہے جب آپ کو پتہ لگ جائے نا کسی میں کہ اس انسان کی دل میں بغض ہے، حسد ہے آپ کے لیے، تو پھر دیکھیں ایک کوشش کرنی تو لازمی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں. نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کا حسد نہیں ختم ہو رہا کسی بھی طرح سے، اور حاسد جو ہوتا ہے نا وہ صرف آپ کا نہیں، وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے. تو پھر آپ اس حاسد انسان سے دور ہو جائیں، اپنی نعمتوں کو چھپا لیجئے. یہ بات بہت ضروری ہے کیونکہ نعمتوں سے حسد کیا جاتا ہے. سو اپنی نعمتوں کو چھپائیے، اور جو انسان آپ کو لگے کہ یہ حاسد ہے، یہ میری زندگی میں اپنے حسد کی وجہ سے میرا نقصان کر سکتا ہے، تو اس انسان سے بھی دور ہو جائیں. نمبر 3 پہ آتے ہیں جی سیلفش لوگ، خود غرض لوگ.
جو اپنے مطلب کے وقت تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑ جائے اور آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو یہ کہیں نظر نہیں آتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، جو لوگ آپ سے صرف فائدہ اٹھاتے ہیں موقع پہ. یہ موقع پرست لوگ ہوتے ہیں. یہ آپ سے جب دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آپ کا ان کا اپنا فائدہ ہو سکتا ہے آپ سے، آپ کے کسی بھی پوزیشن سے، آپ کے کسی کام سے، تو یہ آپ سے بھرپور فائدہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ ایسے آنکھیں بدلتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا وہ طوطا چشم جو ہوتے ہیں، تو وہ طوطے کی طرح آنکھیں بدل جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کا نا سے میرا زندگی میں بہت واسطہ پڑا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں، بہت قریبی، اور بعض دفعہ ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کو نا ہم بچانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ مطلبی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مطلب نکل چکا ہوتا ہے. اب ہم جتنا مرضی اس رشتے کو بچانے کی کوشش کر لیں، وہ کبھی بھی نہیں بچ سکتے. اچھا، وہ اس دن میں ایک چیز پڑھ رہی تھی اور میرا بڑا موڈ تھا اس پہ میں پوری ایک ویڈیو بناؤں، لیکن ابھی تک بنا نہیں سکی. وہ یہ کہ رشتوں کی پہچان آپ کو کب ہوتی ہے. دیکھیں، رشتوں کی پہچان نا آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اور کس طرح سے ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بیوی جو ہے نا اس کی پہچان تب ہوتی ہے جب شوہر کی غربت ہو. شوہر کی پہچان کب ہوگی بیوی کو؟ جب بیوی بیمار ہو. اولاد کو آپ کب پہچان سکیں گے؟ جب آپ بڑھاپے میں ہوں گے کہ آپ کا وہ کتنا خیال کرتے ہیں. اپنے ننیالی عزیز رشتہ داروں کی پہچان آپ کو اس وقت ہوتی ہے جب خدا نخواستہ آپ کی والدہ جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلی جائیں. اور والد کی طرف سے رشتہ داروں کی پہچان بھی آف کورس آپ کو اس طرف ہوگی جب والد صاحب دنیا میں نہیں ہوں گے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس چیز کو پراپر جو ہے نا وہ دیکھا ہے اور ایکسپیرینس کیا ہے اپنے ننیال کی طرف سے، کہ جب تک جو ہے ان کی بہن یا میری مدر زندہ تھی تب تک تو سب کچھ ٹھیک تھا. اس کے بعد سے لاکھ کوشش کر لی، ہم نے لاکھ کوشش کر لی، لیکن ان کی طرف سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ رہا جس سے رشتے توڑنے کی انہوں نے کوشش کی. اور آپ یقین کیجئے کہ شاید میں نے 15 سال اپنی زندگی، اور یہ میں اپنے بالکل آپ کو اپنی ذاتی بات بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی کسی اور کی بات نہیں، میں آپ سے اپنی بات ڈسکس کر رہی ہوں. تو مطلب 15 سال ہم نے پوری کوشش کی اپنی طرف سے، لیکن کیونکہ انہوں نے ہمیں چھوڑنا تھا، کیونکہ انہوں نے ہم سے تعلق نہیں رکھنا تھا، اس لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی ہر طرح سے. آخر کار مطلب 15 سال ایک بہت ٹائم ہوتا ہے. اور اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ بہت سا ٹائم ہم نے ضائع کر دیا کیونکہ انہوں نے نہیں ملنا تھا، کیونکہ انہوں نے رشتہ داری نہیں رکھنی تھی. اور ان کے منہ سے اکثر ہم نے سنا کہ جی اب ہماری کیا رشتہ داری، اب ہماری کیا رشتہ داری. تو ہم تو اس پہ آپ دیکھیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے بعد ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک جو ہے وہ ایک بہترین عمل ہے. کوشش کر لی، میرا خیال ہے 15 سال ایک بہت عرصہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں ملنا چاہ رہا تو دیٹس اٹ، فائن، آپ کی مرضی. آپ نہیں ملنا چاہ رہے، آپ کی مرضی. تو ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جن اپنے مطلب کے ٹائم پہ ملیں، اور جب ایون ضرورت آپ کو نہیں بھی ہے لیکن وہ آپ سے نہیں ملنا چاہ رہے، چھوڑ دیجئے. اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. پچھلا پوائنٹ بہت زیادہ لمبا ہو گیا. اگلے نمبر پہ آتے ہیں وہ لوگ جو فضول کا ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں. یہ ہر چیز کو نا ڈراماٹائز کر دیتے ہیں. ہر چیز میں نا انہیں عادت ہوتی ہے ایک، سمجھ لیں کہ ہر وقت شغل لگائے رکھنے کی. ایک آسان الفاظ میں آپ کو کہوں کہ ہر وقت نا کوئی نہ سین کریٹ رہے، کوئی نہ کوئی ڈرامہ لگا رہے، اور کچھ نہ ایکٹیویٹی چلتی رہے. تو اس قسم کے لوگ بھی نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جس کو کہتے ہیں نا گھر پھونک تماشا دیکھ، جو تماشا بناتے ہیں لوگوں کا اور پھر وہ تماشا دیکھ کے ہنستے ہیں اور تالیاں بجانے والے لوگ ہوتے ہیں. اس قسم کے لوگوں سے بھی دور رہیں کیونکہ یہ لوگ بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں کسی کے لیے. اچھا جی، اگلی ٹائپ جو ہے نا لوگوں کی، وہ ہے نیگیٹو تھنکرز، جو ہمیشہ منفی سوچ رکھتے ہیں. ان کے آگے آپ اگر کچھ بھی کر لیں گے نا، سونے کے بھی بن جائیں گے، تو انہوں نے نیگیٹو ہی سوچنا ہے آپ کے بارے میں، اور ان کی دنیا کے بارے میں نیگیٹو اپروچ ہوگی. ہر بندے کے لیے نیگیٹو سوچیں گے. انہیں ہر بندہ ایسا لگے گا یہ بندہ میرے ہی خلاف ہے، اور یہ ہر بندے کے اگینسٹ ہی چلیں گے. تو ایسے نیگیٹو لوگوں سے بھی دور رہیں. اور یہ لوگ نا زندگی میں کبھی کسی کام میں پازیٹیو نہیں ہوتے، کسی چیز میں پازیٹیوٹی نہیں تلاش کرتے، یا آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ بس ہر چیز جو ہے نا وہ منفی ہے. اور جو منفی سوچ والا انسان ہوتا ہے نا، وہ آپ کی سوچ کو بھی منفی کر دیتا ہے. نیگیٹو تھنکر سے بھی دور رہیں، کیونکہ یہ لوگ نا آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روک دیں گے، یہ آپ کو ترقی نہیں کرنے دیں گے. اور اگر آپ کوئی نیا کام، کوئی نئی چیز شروع کر رہے ہیں اور آپ نے غلطی سے ان سے مشورہ لے لیا نا، تو یہ آپ کو صرف اس کے ڈرا بیک بتائیں گے، یہ آپ کو کوئی اچھی چیز نہیں بتائیں گے. ایون یہ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ تم یہاں پر جو ہے نا ڈوب ہی جاؤ گے. میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں. انہوں نے آپ کو یہی کہنا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، یہاں پہ تم نے ڈوب جانا ہے. اور اگر آپ کچھ کر بھی رہے ہوں گے تو آپ کو ایسا ڈی موٹیویٹ کریں گے کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ اب میں کروں یا نہ کروں یہ کام. نیگیٹو تھنکر سے بھی دور رہیے. اگلے نمبر پہ آتے ہیں جی خود پرست لوگ. اچھا، یہ نا مجھے ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ خطرناک کیٹیگری ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں
جنہیں اپنا کیا ہوا ہر کام پرفیکٹ لگتا ہے، جنہیں لگتا ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں، جو ہم کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. اور یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے. جن لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ ہم سب کچھ پرفیکٹ کر سکتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا، جو ہم کر رہے ہیں وہ بہترین ہے اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہ اس قسم کے لوگ بھی جو ہے نا، یہ آپ کو سمجھ لیں کہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں نا، یہ ان کو ختم کر سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے یہ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگا سکتے ہیں، کیونکہ انہیں ہر وقت ہر چیز میں یہی لگتا ہے کہ ہم بہتر کر رہے ہیں، ہم بہترین کر رہے ہیں. اور یہ ہر انسان کو جو ہے نا وہ اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. معذرت کے ساتھ اگر کسی میں یہ والی کوالٹی موجود ہے آپ کے ارد گرد، تو ان سے بھی آپ کوشش کریں کہ دور ہی رہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا آپ کی جو صلاحیتیں ہیں نا ان کو ختم کر دیں گے، صرف یہ کہہ کے کہ جی میں جو کر رہا ہوں وہ بہترین کر رہا ہوں. اور ایسے لوگ جو ہے نا، یہ یقین کیجئے یہ مٹی بھی ہوتی ہے نا ان کے پاس، تو یہ اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ میرے پاس سونا ہی ہے، اور دوسرے کے سونے کو بھی مٹی کر دیتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ جو ہے نا، یہ انتہائی خود پرست لوگ جو ہیں یہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے سے آگے کچھ نظر نہیں آتا. انہیں آپ کی کوالٹیز کبھی نظر ہی نہیں آئیں گی، یہ کبھی آپ کو آپ سمجھ لیں کہ موٹیویٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ کبھی آپ کو تصویر کا اچھا رخ دکھا ہی نہیں سکتے. یہ ہمیشہ آپ کو یہی کہیں گے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، جو میں نے کیا ہے وہ بہتر ہے، جو میں نے کیا ہے وہ بہترین ہے، جو آپ نے کیا یہ بالکل فضول ہے، آپ کی سوچ فضول ہے، آپ کے کام فضول ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل فضول ہے. سو اس قسم کے لوگوں سے بھی دور رہیں. آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب، اور لاسٹ نمبر پہ یعنی 7ویں نمبر پہ جو لوگ آتے ہیں نا، یہ حد سے زیادہ چلاک اوور کلیور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے جذبات پہ پورا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن یہ بہت چلاک لوگ ہوتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت پہ تو آپ کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ اسی ہمدردی کا اور اسی ٹائم کا جب آپ نے جذبات میں آ کے ان سے کوئی بات کہہ دی ہوتی ہے تو آپ کو پورے زمانے میں رسوا کر جاتے ہیں. یہ لوگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ خطرناک ترین لوگ ہوتے ہیں. مطلب ان میں یہ جو پچھلی ساری کوالٹیز میں نے آپ کو بتائی نا، کوالٹیز تو خیر کیا کہنا، پچھلی جتنی میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے نا، ان میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. یقین کریں یہ 7ویں نمبر پہ تو ہیں، لیکن ان میں 6 کی 6 چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ حاسد بھی ہوں گے، یہ خود غرض بھی ہوں گے، یہ نیگیٹو بھی ہوں گے. ان میں ایون سب چیزیں جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، ان میں یہ سب چیزیں پائی جائیں گی. اور کیونکہ یہ بہت زیادہ چلاک لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے چلاک لوگوں سے ہی بچیں. جو آپ کو بہت چلاک لگتا ہے نا، بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو دیکھنے سے پتہ لگ جاتے ہیں. ان کو اگر آپ نے تھوڑا سا جج کرنے کی کوشش کی نا، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ بہت زیادہ چلاک ہیں. تو حد سے زیادہ چلاک لوگوں سے بھی دور رہیں، کیونکہ یہ وقت آنے پہ کسی کے نہیں ہوتے. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمدردی کے بھیس میں آپ کے ساتھ وہ کر جاتے ہیں نا زندگی میں، کہ آپ بڑا عرصہ تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کو سمجھ میں آتی ہیں تو وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو اس قسم کے بھی نا بہت زیادہ چلاک لوگوں سے بھی دور رہیں. اور میں کہتی ہوں اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک آپ کو لوگوں کی رشتوں کی اصلیت جو ہے نا وہ بتا دیں، اور آپ کو وقت سے پہلے ان سے دور کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ بہت نقصان کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، اور وہ رشتے آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیں، اور یہ وہ رشتے ہوں جو آپ کا ذہنی سکون تباہ کر دیں. تو اس سے پہلے آپ ان سے دور ہو جائیں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا ذہنی سکون ہے. اگر آپ ذہنی طور پہ پرسکون ہوں گے تو آپ خوش بھی ہوں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی ہوں گی، آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی بھی ہوگی. لیکن اگر آپ ذہنی طور پہ ہی آپ سمجھ لیں کہ میں کیا اس کے لیے الفاظ استعمال کروں، شاید بہت زیادہ ہی ہو جائیں گے، لیکن بہرحال اگر آپ ذہنی طور پہ معاف ہو جاتے ہیں یا آپ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ اس کا اثر آپ کی پوری زندگی پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کے بچوں پہ، آپ کے مستقبل پہ، ہر چیز پہ پڑتا ہے. سو لوگوں کی وجہ سے اپنے ذہن کو پریشان کرنا چھوڑ دیجئے. زندگی میں، دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے ہمیں خوشیاں سمیٹنی ہیں. ان خوشیوں کو سمیٹیے، اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ پریشان ہو سکتے ہیں وہاں سے ہٹ جائیں، وہ راستہ چھوڑ دیجئے. وہ کہتے ہیں نا ہمارے بڑے کہ جس گلی جانا نہیں اس کا نام کیا لینا، تو پھر ایسی گلی سے دور ہی رہیں. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو میری ویڈیوز پہ مجھے اتنا سارا پیار دے رہے ہیں. اسی طرح سے اپنا پیار بنائیے رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو واچ کرتے ہیں بٹ چینل سبسکرائب نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی کیجیے، اور بیل آئیکن کے ساتھ نوٹیفیکیشنز بھی آن کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو مل جائیں. تو جناب آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.